کلپ نمبر 124 قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 سے 80 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ یہ آیت یہودیوں کے علماء اور ان کے کچھ سرداروں مثلا ابو رافع، کعب بن اشرف اور حی بن اخطب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ عہد چھپایا تھا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کو بدل دیا اور بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ان کے لیے یہ شدید وعید بیان کی گئی کہ جو لوگ اللہ عز و جل کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ توریت پڑھتے ہوئے گڑبڑ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ مفہوم ملا کر اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ عز و جل کا کلام ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تاثر دینے کے ساتھ بعض اوقات صراحت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہوتا ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو توحید کی آیتیں پڑھ کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کی شان کا انکار کرتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ شان انبیاء کا انکار بھی قرآن میں ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ یوں ہی بہت سے لوگوں کو سود، پردے، اسلامی سزاؤں اور دیگر کئی چیزوں کے بارے میں کلام کرتے سنا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور درمیان میں اصل اسلامی احکام میں رد و بدل کرتے ہوئے اپنی بات اس انداز میں شامل کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ شاید یہ بھی قرآن میں ہی ہے، حالانکہ یہ واضح طور پر دھوکہ اور فریب ہوتا ہے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ ترجمہ: کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ ما کان لبشر، کسی آدمی کو یہ حق نہیں۔ یہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان اور ان پر ہونے والے اعتراض کا جواب ہے، جیسا کہ آیت کے شان نزول سے واضح ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کمال علم و عمل عطا فرمائے اور اسے گناہوں سے معصوم بنائے اور وہ پھر لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ناممکن ہے اور ان کی طرف ایسی نسبت بہتان ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ربانی یعنی اللہ والے بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں قول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں۔